بسم اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع قرآن کے درمیان فرق۔ ابن التین نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق اور عثمان رضی اللہ عنہما کے قرآن جمع کرنے میں فرق یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو اس خوف سے جمع کیا تھا کہ کہیں حاملین قرات یعنی حفاظ کی وفات پا جانے سے قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن یکجا جمع نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا آپ نے صحیفوں میں اسے آیات کی اس ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن جمع کرنا اس وقت عمل میں آیا جبکہ وجوہ قرات میں اختلاف رونما ہوا۔ قرات پڑھنے میں قرآن اور اس میں الگ الگ قرات الگ الگ طریقے سے پڑھنے میں جو اختلاف ہوا، اس وجہ سے وہ ہوا۔ لوگوں نے اپنی اپنی لغات کے اپنی اپنی زبان کے موافق قرآن پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ہم جس قرات میں پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور آپ کی غلط ہے، یہ اختلاف اور جھگڑے ہونے لگے۔ چنانچہ اس سے معاملے کی سنگینی کا خطرہ لاحق ہوا، لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیار کرائے تھے ایک مصحف میں سورتوں کی ترتیب کے ساتھ جمع کرا دیا اور صرف قریش کی لغت کو ملحوظ رکھا، قریش کی زبان کو ملحوظ رکھا، کیونکہ انہی کی لغت پر قرآن کا نزول ہوا تھا۔ اگرچہ ابتدا میں آسانی کی خاطر دوسری لغات کے مطابق دوسری زبان کے مطابق قرآن کی تلاوت کی اجازت دے دی گئی تھی، پھر آپ نے دیکھا کہ اب ضرورت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ایک ہی لغت ایک ہی زبان پر اکتفا کیا جائے۔ اور ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع قرآن یعنی قرآن جمع کرنے سے مقصود وہ نہ تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا 2 جلدوں کے درمیان جمع کرنے کا تھا، بلکہ آپ کا مقصود صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف اور ثابت شدہ قراتوں پر لوگوں کو جمع کرنا اور انہیں ایسے مصحف پر لگانا تھا جس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ہو اور نہ ایسی آیات ہو جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کسی فساد اور شبہے کا شکار نہ ہو۔ اور حارث محاسبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جامع قرآن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی قرآن کو جمع کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے اتفاق اور اختیار سے انہیں ایک حرف کے مطابق قرات پر جمع کیا، کیونکہ حروف قرات سے متعلق اہل شام اور عراق کے مابین اختلاف رونما ہونے کی وجہ سے آپ کو فتنے کا خطرہ محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے حروف 7 یعنی 7 قراتوں کے مطابق جس پر قرآن کا نزول ہوا تھا مصاحف کے اندر مطلق قرات کی سہولت تھی، البتہ قرآن کو حقیقت میں جمع کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مصاحف سے متعلق ہوتا تو جو عثمان نے کیا ہے وہی کرتا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کرنے کی زحمت کیوں اٹھائی ہے جبکہ آپ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے فارغ ہو چکے تھے، تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مقصد مصحف کی تالیف پر لوگوں کو جمع کرنا نہ تھا، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہلا بھیجا تھا کہ آپ قرآنی صحیفے ہمیں بھیج دیں، ہم مختلف مصاحف میں اسے نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ قدم اس وقت اٹھایا تھا جبکہ لوگوں کے درمیان قرات قرآن یا قرآن پڑھنے میں اختلاف رونما ہوا تھا، کیونکہ صحابہ مختلف شہروں میں پھیل چکے تھے اور صورتحال سنگین ہو چکی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی انداز میں سکھایا ہو اور وہ اپنی لغات میں کہیں جا کر پڑھا رہا ہو، تو اب کوئی ان سے سیکھا ہے اور کسی نے کسی اور صحابی سے سیکھا ہے، تو یہ آپس میں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح سے حالات سنگین ہو چکے تھے، اختلاف بڑھ چکا تھا اور اہل شام اور عراق کے درمیان اختلاف نے وہ شکل اختیار کر لی تھی جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں بتایا گیا کہ بیان کیا کہ اتنا معاملہ لڑائی جھگڑے پر معاملہ آ چکا ہے۔ تو یہ فرق تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قرآن جمع کرنے میں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن جمع کرنے سے متعلق۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور باتیں آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی
پاکیزہ سیرت سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔